امیر سنت سے ایک دفعہ ایک موقع پر میں نے عرض کی تھی کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ کسی بھی موقع پر نیکی کی دعوت کا سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے اسے نظر انداز نہیں کرتے، اسے چھوڑتے نہیں ہیں اور اسے اختیار فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اصلاح امت کا درد۔ یہ ایک گولڈن ورڈنگ ہے جو امیر سنت کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، اصلاح امت کا درد۔ ایک اہم ذمہ دار اور نگران کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ اصلاح امت کا درد ہے۔ وہ جس طرح اپنے چھوٹے بچے کو نزلے میں دیکھ کر، بخار میں دیکھ کر، سردی میں دیکھ کر درد محسوس کرتا ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بدحالی اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انداز کو دیکھ کر، ان نسلوں کے تعلق سے، ان کے مستقبل کے تعلق سے دیکھ کر، سوچ کر اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ درد ہی نہیں ہے تو پھر آگے کی باتیں اتنی زیادہ وہ نہیں، پھر وہ ایک پروفیشنل ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک بس ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے سب سے پہلے جس چیز کو لکھنے کی کوشش کی ہے وہ ہے اصلاح امت کا درد۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے، اور یہ اس کے بارے میں امیر سنت فرماتے ہیں کہ یہ جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، یہ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو اصلاح امت کا درد، تاکہ ہم اس بات پر غور کر سکیں کہ ہمیں کن کن عنوان پر، کن کن پہلو پر، کن کن راستوں پہ جا کر اصلاح کا کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کی بات ہوگی تو ہمارا گھر، آپ کا گھر سب سے پہلے ہی آئے گا ڈیفینیٹلی، کہ ہم گھر سے شروع نہیں کرتے۔ جو گھر سے شروع نہیں کرتے نا وہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں، کیونکہ جو زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہماری وہ گھر ہے، جن میں بعض اوقات ہم وجوب کی حد تک جاتے ہیں کہ نہ ہونے کی صورت میں ہم پکڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اصلاح امت کا درد یہ سب سے پہلا ہے۔ جب اصلاح امت کے درد کی بات آتی ہے تو اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے علم کا حصول، علم حاصل کرنا اپنے لیے اور اس عمل کے لیے جو آپ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ آپ کا چندہ کرنا، آپ کا مسجد بنانا، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، فرائض و واجبات پر عمل کروانا، سنت کو سنت ہی سمجھنا، جو سنت نہیں ہے اس کو سنت نہ کہنا، حرام کو حرام ہی سمجھنا، جو حرام نہیں ہے اس کو حرام نہ کہنا، جائز کو جائز سمجھنا، جو جائز نہیں ہے اس کو جائز نہ سمجھنا۔ اس طرح کی بہت سارے علوم ہیں۔ پھر نیکی کی دعوت، یہ ایک اپنا علم ہے، کہاں نیکی کی دعوت دینی ہے، کہاں ترک کرنا افضل ہے، کہاں دینا افضل ہے، کہاں فتنہ ہے، کہاں فتنہ نہیں ہے، کہاں واجب ہے، کہاں واجب نہیں ہے۔ ان تمام پہلو پر غور کرنے کا علم حاصل کرنا۔ اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو میں بتا دوں، اس کا باقاعدہ یہ بھی ایک پورا ایک تخصص ہے، تخصص فی الدعوہ اس کو کہتے ہیں عموماً، کہ نیکی کی دعوت کے تعلق سے ایک اس کا پورا تخصص ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں یہ ہے، اور اس کے بارے میں اگر اچھا اور بہترین معلومات کو بندہ حاصل کرنا چاہے تو ہمارے پاس نیکی کی دعوت پوری کتاب، جس میں نیکی کی دعوت کے فضائل، نیکی کی دعوت کی اہمیت اور نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات، اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے، اور اس کا تقریباً سمجھے کہ مضمون وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ الگ الگ علوم ہیں۔ تو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم علم بھی حاصل کریں۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ ایک نا تجربے کار مبلغ عموماً دین کو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے جو دین کا دشمن بھی نہیں پہنچا پاتا۔ تیسری چیز عمل، علم کے بعد باری آتی ہے عمل کی۔ علم ہے اور عمل نہیں ہے تو علم چلا جاتا ہے، یہ گرے سے باندھ لینا چاہیے ہم کو۔ علم ہے نا، یہ عمل کو پکارتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ علم یہ عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل جواب نہیں دیتا تو علم چلا جاتا ہے۔ تو عمل بہت ضروری ہے۔